اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ جن کو بہرا کہا حقیقی طور پر ان میں بہرا کوئی بھی نہیں تھا، جن کو گونگا کہا حقیقتاً ان میں گونگا کوئی بھی نہیں تھا، بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، اتنے فصیح اللسان تھے کہ ایک ایک نشست میں فی البدی پوری نظم کہہ دیا کرتے تھے، اتنے فصیح اللسان تھے۔ قرآن کہہ رہا گونگے ہیں، دیکھنے میں آئے تو اتنی نظر تیز ہے، وہ کہتے ہیں تیز ہے کہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر بھی گرنے۔ قرآن کہہ رہا اندھے ہیں، آنکھ والے ہیں، قرآن کہہ رہا اندھے، زبان والے ہیں، قرآن کہہ رہا گونگے، سننے والے، قرآن کہہ رہا بہرے ہیں۔ تو بہرا، گونگا، اندھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کریم آقا کو سنتے تھے، سن کر مانتے نہیں تھے، کریم آقا کی بارگاہ میں آتے تھے لیکن زبان سے حضور کی تصدیق نہیں کرتے تھے، حضور کی تعریف نہیں کرتے تھے، دیکھتے تھے پر یہی دیکھتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر نہیں مانتا وہ آنکھوں والا ہو کر بھی اندھا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی زیارت کر کے میرے مصطفیٰ کی تصدیق نہیں کرتا، میرے حبیب کی تعریف و توصیف نہیں کرتا، وہ زبان والا ہو کر بھی گونگا ہے۔ اس لیے کہ زبان تو دی ہی تمہیں اس لیے ہے کہ میرے محبوب کی تعریف کرو، آنکھیں تو اس لیے دی ہیں کہ جلوہ مصطفیٰ دیکھو، کان اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کا کلام سنو، مصطفیٰ کا فرمان سنو، سن کر دل سے تسلیم کر لو۔ ہمارے فیصل آباد کے شاعر ہیں، بڑی خوب بات کہہ گئے نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کس واسطے میں غیر نوں دل وچ بٹھا لواں، کس واسطے میں غیر نوں دل وچ بٹھا لواں، اے دل میرا اے احمد مختار واسطے، اے دل میرا اے احمد مختار واسطے۔ آگے چلیے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد ایمان لانے کی بجائے حضور کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم وہی ہو نا جب میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا، جب میرے حبیب کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی تو تم کافروں سے جنگ کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح عطا فرما، تو رب فتح عطا کر دیتا تھا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کے تذکرے، حضور کی باتیں، حضور کا وسیلہ پیش کرنے والا سلسلہ، حضور کے ذکر کی دھومیں حضور کے آنے سے پہلے مچی ہوئی تھی۔
آیت نمبر 104، یہ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ بھی چل رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کو بات ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اگر سمجھ نہ پاتے تو عرض کرتے حضور اس کو دہرا دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو حضور دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ غلاموں کو اچھے سے یاد ہو جائے نا۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے، عرض کرتے حضور دوبارہ بتا دیں، تو وہ دوبارہ بتانے کے لیے جو اپیل کرتے تھے نا، اس کے لیے وہ لفظ بولتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا تھا اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ اب یہ راعنا لفظ تو ادب والا تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کا ایک بے ادبی والا معنی بھی تھا۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہی معنی دل میں رکھ کر نہ ہم بھی جا کے ان کو راعنا کہیں گے۔ انہوں نے ابھی یہ مشورہ کیا تھا، اب اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو بھی کہہ دیا، او ایمان والوں میرے مصطفیٰ کو راعنا نہیں کہنا۔ سنو آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، راعنا نہیں کہنا، آئندہ تم نے راعنا نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ جب بھی کہنا ہے تو انظرنا کہنا ہے۔ انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائے۔ اسی سے وہ شعر کہا گیا ہے نا، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول میرے حال کی طرف نظر کیجئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔